آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاحتکاف۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت شیخ حسین بن احمد قواس کے ساتھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی، یا اللہ پاک میں خواب میں ابو صالح مؤذن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری دعا قبول ہوئی۔ میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو صالح آپ کیسے ہیں؟ فرمایا، اے ابو الحسن، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، برباد ہو گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 20واں پارہ سورہ نمل کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ اکبر۔ یہ وادی نمل جو ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، چیونٹی والا، یہ بھی فلسطین میں ہے۔ فلسطین سے مسلمان کیوں محبت کرتے ہیں؟ بہت ساری نسبتیں ہیں مسلمانوں کی فلسطین سے۔ انبیاء کرام کا مسکن فلسطین، مسجد اقصی فلسطین، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، نبیوں کی امامت فرمائی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام جن کا واقعہ ہم نے سنا تھا پچھلی آیات میں، یہ بھی فلسطین میں بیٹھ کے پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ تو اس طرح اور بے شمار نسبتیں ہیں فلسطین سے، اس لیے مسلمان فلسطین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک تم، إِنَّكَ بے شک تم، لا تسمع نہیں سنا سکتے، موتا مردوں کو، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمع الصم، اور تم نہیں سنا سکتے بہروں کو، دعاء پکار، اذا ولوا مدبرین جب وہ پھرے پیٹ پھرتے ہوئے۔ وما انت بہاد العمی، اور نہیں تم اندھوں کو ہدایت دینے والے، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا نہیں تم سنا سکتے، الا مگر، من یؤمن اسے جو ایمان لاتا ہے، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون تو وہ فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ اور جب آ پڑے گی بات، علیہم ان پر، اخرجنا تو ہم نکالیں گے، لہم دابتن ایک جانور، ان کے لیے ایک جانور، دابت الارض ایک جانور ہے جو قیامت کے قریب آئے گا، من الارض زمین سے، تکلمہم وہ کلام کرے گا لوگوں سے، ان الناس اس لیے کہ لوگ، کانوا بآیاتنا لا یوقنون ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ انک لا تسمع الموتى بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہوں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں
یعنی جن لوگوں کے دل مردہ ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے، وہ لوگ کفار ہیں۔ اب اس آیت کا لوگ ترجمہ کہاں ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ جو مر گیا ہے تم ان کو نہیں سنا سکتے، وہ کچھ نہیں سنتے، جو مر گئے مردہ ہو گئے تو کیوں پکارتے ہو مردوں کو؟ معاذ اللہ وہ ایڈجسٹ کہاں کرتے ہیں؟ اولیاء کرام پہ، انبیاء کرام پہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ آیت کو، کہ معاذ اللہ مردے ان کو مردوں میں شمار کرتے ہیں بد مذہب لوگ۔ انا کا لا تو اس میں تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو تم قبروں پہ جا کے ان کو پکارتے ہو، شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو، اور اس طرح لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں قرآن کی اسی طرح کی آیات سنا کے، اور آپ ڈیٹیل نہیں بتاتے کہ یہ آیت کس بارے میں ہے، کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، کس سے مخاطب ہیں، یہاں پہ کس کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اب یہاں جو آیت ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ سنیں گے تو ہمارا یہ کنسیپٹ عقیدہ کلیئر ہو جائے گا کہ مردوں کو تم نہیں سنا سکتے، اس سے کیا مراد ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ علی بن خازن فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل مردہ ہیں انہیں نہیں سنا سکتے، اور وہ لوگ کفار ہیں۔ اور ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں کفار کو زندہ ہونے اور حواس درست ہونے کے باوجود مردوں سے تشبیہ دی، حالانکہ زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن فرمایا مردہ ہے۔ ہم تو زندگی اسے کہتے ہیں نا، روح چل رہی ہے، بندہ چل پھر رہا ہے، صحیح سلامت ہے، اسے کہتے ہیں یہ زندہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جو مسلمان ہے وہ زندہ ہے، جو ایمان نہیں لایا نا کافر ہے وہ مردہ ہے۔ بعض حضرات اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرتے ہیں، اس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ان کا استدلال غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کفار کو مردہ فرمایا گیا، اور ان سے بھی مطلقاً ہر کلام سننے کی نفی نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں سنتے، بھائی سنتے بھی ہیں، باتیں آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو کام تو ہیں، سنتے تو ہیں، ہر کلام کی نفی نہیں ہے، بلکہ واضح و نصیحت کی نفی ہے کہ جب اچھی بات ان کو بتائی جاتی ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ بات نہیں سنتے، باقی تو ساری باتیں سنتے ہیں، اور سنتے یہ بھی بات ہیں، نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، سن رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے، نصیحت نہیں مانتے۔ کلام ہدایت قبول کرنے کے لیے سننے کی نفی ہے یہاں پہ، اور مراد یہ ہے کہ کافر مردہ دل ہیں کہ نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مردوں سے مراد کفار ہے، اور یہاں مطلق سننے کی نفی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ ان کا سننا نفع بخش نہیں ہوتا، سنتے تو ہیں لیکن ان سننے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں سننے کی نفی نہیں ہے بلکہ سنانے کی نفی ہے۔ اگر سننے کی نفی مان لی جائے تو یہاں یقیناً سننا قبول کرنے کے لیے سننے اور نفع بخش سننے کے معنی میں ہے کہ وہ قبول کرنے والا سننا نہیں سنتے، یا نفع اٹھانے والا سننا نہیں سنتے، سنتے ہیں مسلمان نہیں ہوتے، نفع نہیں اٹھا سکتے، ان کا سننا بے فائدہ ہے۔ باپ اپنے عاقل بیٹے کو 1000 بار کہتا ہے نا کہ وہ میری نہیں سنتا، اب کسی عاقل کے نزدیک اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے کان نہیں ہیں، آواز نہیں جا رہی اس کے کانوں میں، بھائی وہ باپ کی بات سنتا ہے مگر پرواہ نہیں کرتا، باپ کی مانتا نہیں ہے، کانوں میں آواز جاتی ہے، وہ سنتا ہے اس انداز میں، مانتا نہیں، اس لیے باپ کہتا ہے کہ میری سنتا ہی نہیں، بلکہ صاف یہی کہ سنتا تو ہے مانتا نہیں ہے، سننے سے اسے نفع نہیں ہوتا۔ آیہ کریمہ میں اس معنی کے ارادے پر ہدایت شاہد کے کفار سے نفع اٹھانے ہی کی نفی ہے، نہ کہ اصل سننے کی نفی ہے۔ خود اسی آیہ کریمہ میں انک لا تسمع الموتیٰ کے تمتع میں ارشاد فرماتا ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، تم نہیں سناتے مگر انہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تو وہ فرما بردار ہے۔ اور واضح و نصیحت سے نفع حاصل کرنے کا وقت یہی دنیا کی زندگی ہے، کہ دنیا کی زندگی ہی میں بندہ کوئی بات سنے گا، فائدہ اٹھائے گا تو فائدہ ہے نا، مرنے کے بعد وہ بالفرض ہم ایک قبر میں بیٹھ کے ان کو واضح و نصیحت کرتے بھی رہیں، اب کیا فائدہ ہوگا؟ واضح و نصیحت جو تو ہونا تھا ہو گیا، ان کا نامہ عمل کلوز ہو گیا، نیکیوں کا سلسلہ جو ہونا تھا، جو فائدہ اٹھانا تھا سن کے انہوں نے۔ تو یہی زندگی کا جو وقت ہے یہ واضح و نصیحت سے نفع حاصل کرنے کا وقت ہے۔ مرنے کے بعد نہ کچھ ماننے سے فائدہ نہ سننے سے فائدہ۔ ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کو 1000 نوافل سے زیادہ کا ثواب، 1000 نماز جنازہ میں شرکت سے زیادہ کا ثواب، اسی طرح 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے زیادہ کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، کیونکہ ابھی تک سانسیں چل رہی ہیں، ہم زندہ ہیں۔ قبر میں چلے جائیں گے یہ ثواب نہیں ملے گا، کیا ہماری قبر پہ آ کے کوئی تبلیغ کرتا رہے، بیان کرتا رہے، درس دیتا رہے، اب ہمیں وہ ثواب ملے 1000 نفل والا نہیں ملے گا۔ یہ جب تک سانسیں ہیں، جب تک زندہ ہیں، تب تک یہ فائدہ ہے، تب تک یہ ثواب ہے۔
تو اسی طرح مرنے کے بعد نہ کچھ ماننے سے فائدہ، اب مان تو سارے ہی جائیں گے، جب روح نکلے گی نا اس وقت سارے ہی مان جائیں گے، بلکہ جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں نا اس وقت ہی بہت سارے مان جاتے ہیں، حقیقت نظر آ جاتی ہے، مان جاتے ہیں واقعی حق سچ کیا ہے، لیکن اس وقت کا ماننا پھر فائدہ ہی نہیں دیتا۔ قبر میں جا کے تو سب نے ماننا ہی ہے، قیامت والے دن تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سارے مان جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ماننی ہے، بعد میں ماننے کا تو فائدہ نہیں ہے، سارے ہی مانیں گے۔ تو سارے کافر قیامت والے دن مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، لیکن اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس سے کیا کام؟ تو حاصل یہ ہوا کہ جس طرح مردوں کو واز سے کوئی فائدہ نہیں، یہی حال کافروں کا ہے کہ لاکھ سمجھائیے نہیں مانتے۔ کثیر احادیث سے مردوں کا سننا ثابت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ اس آیت کو بالفرض وہاں ایڈجسٹ کرتا ہے تو کتنی حدیثیں موجود ہیں کلیئر کٹ واضح طور پہ۔ بخاری شریف، مسلم شریف سے حدیث پاک سنیے کہ جن میں مردوں کے سننے کا ذکر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو لوگ جب مٹی ڈال کے واپس پلٹتے ہیں تو وہ قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، حالانکہ منو مٹی ہے، کتنا وہ موٹی طے ہے، اس کے باوجود وہ سنتا ہے، حالانکہ قدموں کی آواز تو ہلکی سی ہوتی ہے، قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، جس کا مطلب ہے سننے کی پاور بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد تو ویسے ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں تو یہ ذکر نہیں ہے کہ نہیں سنتا، جب قدموں کی آواز سنتا ہے تو پھر اور آوازیں تو مسئلے کیوں نہیں اس کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کفار بدر کی قتل گاہیں دکھاتے تھے کہ یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، ادھر فلاں کافر قتل ہوگا، حضور نشان لگا کے جگہ بتاتے تھے ادھر فلاں مرے گا۔ اب دیکھیں نا پہلے سے ہی بتا رہے، تو جہاں جہاں حضور نے بتایا تھا وہیں پہ ان کی لاشیں گری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان ساری لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور کافروں کو ان کے نام لے کر، ان کے باپ کے نام لے کر پکارا جن کو کنویں میں پھینکا تھا، اور فرمایا کہ جو سچا وعدہ خدا اور رسول نے تمہیں دیا تھا کیا تم نے پا لیا؟ کیونکہ جو حق وعدہ اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے تو اسے پا لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے باتیں کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں جس کے اندر روح نہیں، ان سے کلام کر رہے ہیں؟ فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن انہیں یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے جواب دے سکیں، یعنی ہم زندوں سے زیادہ مردے سنتے ہیں، سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے مرنے کے بعد، لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ مردوں کے سننے سے متعلق مسئلے کی مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں موجود ایک رسالہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مردوں کی سماعت کے بیان میں، وہ رسالہ اس کا مطالعہ کریں، اس میں اور اس کے دلائل کافی موجود ہیں۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کفار کو جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اس سے انتہا درجے کے اعراض اور روگردانی کی وجہ سے وہ مردے اور بہرے کی طرح ہو گئے۔ تو جس طرح مردے اور سننے سے قاصر بہرے کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں، سن نہیں رہے، جو ہے ہی بہرا، کان ہی نہیں، اسے سننے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کو جتنا سناتے رہو سمجھ نہیں آ رہی، اسے آواز نہیں آ رہی۔ اسی طرح کافروں کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والے نہیں، تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ فرما بردار ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جسے اللہ نے ہدایت دی ہے اور اس کے دل کو ایمان سے اندھا کر دیا، اللہ پاک نے اس کو ہدایت سے اور دل کو ایمان سے اندھا کر دیا، آپ اسے گمراہی سے نکال کر ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جن کے پاس سمجھنے والے دل ہیں اور جو اللہ کے علم میں ایمان کی سعادت سے بہرہ اندوز ہونے والے ہیں اور وہ مخلص مسلمان ہیں۔ اب کئی لوگ یہ آیت سنا کے بھی عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پہ حضور کی اختیارات کا انکار کرنے کے لیے نا اس طرح کی آیتوں کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے بھی نا قرآن کی آیتیں
تلاش کر کے ایسی ایسی نکالتے ہیں تاکہ قرآن پہ تو چونکہ سارے ایمان لاتے ہیں تو پھر سیدھا سادہ مسلمان جس کو پتہ نہیں ہوتا ڈیٹیل وہ پھر ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، تو تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہاں حضور کے اختیارات ہی کا دیگر بھی مطلقاً انکار کر دیتے ہیں کہ دیکھو حضور نہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں، نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں، نہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، نہ کسی کو بدل سکتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کی باتیں پھر اگلا بھی سننے والا چپ کر کے سنتا رہتا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ مفسرین نے بات آ پڑنے کے معنی مختلف بیان کیے ہیں۔ جب کفار پر عذاب آنا واجب ہو جائے گا اور جب ان پر اللہ کا غضب کا وقوع لازم ہو جائے گا، جب ان پر حجت پوری ہو جائے گی، یہ اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا، برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اس وقت ہوگا جب کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی، اور یہ امید قیامت قائم ہونے سے پہلے آخری زمانے میں ختم ہوگی۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات سے مراد وہ ہے جس کا کفار سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت قائم ہونا، عذاب لازم ہونا، اور بات آ پڑنے سے مراد اس کا حاصل ہونا۔ آیت سے مراد یہ ہے کہ قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ دابۃ الارض سے کہتے ہیں، یعنی جب کفار پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جسم والا جانور نکالیں گے جو باقاعدہ بات کرے گا، فصیح و بلیغ کلام کرے گا اور کہے گا ھذا مؤمن و ھذا کافر، یہ مومن ہے یہ کافر ہے، باقاعدہ مہر لگائے گا، نشان لگائے گا۔ اس جانور کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ اس جانور کے بارے میں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ عجیب و غریب شکل کا جانور ہوگا۔ یہ کوہ صفا سے، صفا اور مروہ پہاڑی ہیں، صفا پہاڑی سے نکلے گا اور بہت جلد شہروں میں پھرے گا، تمام شہروں میں پھرے گا، فساد کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا۔ ایمانداروں کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی خط کھینچے گا اور کافر کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے ایک مہر لگائے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ اس آیت کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کلام دابۃ الارض کا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جانور اللہ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں سے یہ کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم یہ جانور اس لیے نکالیں گے کہ لوگ قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے، جس میں مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور حساب و عذاب کا بیان ہے، اور یہ سارا معاملہ قیامت کے قریب قریب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔